بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آج کا نشست کا موضوع ہے عقیدہ آخرت پر ہمارا ایمان، یا عقیدہ آخرت جو کہ ظاہر ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ اس کو تھوڑا ایلیبریٹ کریں گے کہ کیا ہے یہ معاملہ۔ جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب سے آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، عقیدہ آخرت یہ ہماری ضروریات دین میں سے ہے، اور قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ هو الذی خلقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، وہی ہے تمہیں موت دے گا، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ عقیدہ آخرت ضروریات دین میں سے ہے، اور اس پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ روز قیامت دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا تو روز قیامت اس کو دکھایا جائے گا۔ اور قرآن کریم میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسا فرمائے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو فرمایا جائے گا کہ تم پڑھو اپنا نامہ اعمال، اور وہ خوش ہوں گے، جنت میں چین سے ہوں گے۔ اور جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ افسوس کریں گے اور کہیں گے کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو مر کر دوبارہ حاضری دینی ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اللہ رب العالمین اس کی ہمیں تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ آمین انشاءاللہ، الہ آمین، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کما بدأکم تعودون، جیسا اس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے پھر تمہیں لوٹائے گا، لوٹایا جائے گا۔ اور جہاں سورہ یاسین میں فرمایا نا کہ انسان جو ہے وہ مثالیں بیان کرتا ہے، ہماری مثالیں بیان کرتا ہے، ہم پہ مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی تخلیق بھول گیا، اور پھر کہتا ہے قال من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو ہڈیوں کو مردہ زندہ کرے گا ان کے مردہ ہونے کے بعد؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، محبوب فرما دو وہی جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا تھا وہی انہیں زندہ کرے گا دوبارہ، اور وہ خلق پر قادر بھی ہے اور علم رکھنے والا بھی ہے، ہر طرح کی تخلیق کو جانتا بھی ہے اور ہر طرح کی تخلیق پر قادر بھی ہے۔ تو عقیدہ آخرت کا بیان تو قرآن مجید فرقان حمید میں بہت زیادہ ہوا ہے، حدیث بھی بھری ہوئی ہیں اس کے ساتھ۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان کے ساتھ ساتھ جہاں کہیں بھی بات ہوتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان کی، وہاں ساتھ یوم آخر کی بات لازماً بیان ہوتی ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا۔ تو آخرت کے دن پر ایمان رکھنا اتنا ضروری ہے، ڈومز ڈے پر، بلکہ سورہ فاتحہ کے آغاز میں نا مالک یوم الدین، تو یوم دین کا مالک، یوم دین یعنی جزا کے دن کا مالک۔ تو عقیدہ آخرت یہ انسان کی زندگی میں بنیادی رول پلے کرتا ہے۔ اگر عقیدہ آخرت نہ ہو تو مسلمان آزاد ہو جائے، مادر پدر آزادی کا تصور ہو جائے، جب جزا سزا کا تصور ہی نہیں ہوگا تو جو بندے کے دل میں آئے گا کر گزرے گا۔ تو یہ جو قانون ہے جزا و سزا کا، جو تصور ہے عقیدہ آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ بندے کو اس پر ابھارتا ہے کہ بندہ ڈوز کو کرے اور ڈونٹس سے بچے، اور دوسرے کی حدود کے اندر، دوسرے کی ڈومین میں مداخلت سے روکنے والا بنیادی عقیدہ عقیدہ آخرت ہے۔ کیا بات، کیا کہنا ہے قبلہ مفتی عامر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ عقیدہ آخرت کی بہت امپورٹنس ہے۔ ہمیں یہ عقیدہ اس لیے دیا گیا تاکہ ہمارے دنیاوی زندگی کے اعمال بہتر ہو جائیں۔ یہ ایسا ہے بالکل جیسے اگر کوئی مالک اپنے نوکر سے حساب لیتا ہے تو وہ نوکر جو ہے وہ پھر اپنے کام کو ذمہ داری سے کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس شخص کو یہ پتہ ہو کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دینا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، جسے یہ فکر ہوگی اس کی زندگی بالکل مختلف ہوگی اس شخص کے کہ جسے یہ سوچ ہو کہ مجھے کوئی آخرت میں جواب نہیں دینا۔ یعنی عقیدہ آخرت انسان کو سدھارتا ہے، شخصیت کی تعمیر کرتا ہے۔ پھر عقیدہ آخرت کے حوالے سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم لوگ قریب کے نفع کو ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ عقیدہ آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ وسیم بھائی، کوئی شخص اگر آپ سے یہ کہے کہ تم 2 دن آرام کر لو اور پھر 100 دن کام کرتے رہنا، یا 100 دن کام کرنا صرف 2 دن ابھی آرام کر لو، تو عقل مند آدمی 2 دن کام کو ترجیح دے گا نہ کہ 100 دن جو ہے وہ آرام سے گزرے۔
اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ سفر پہ جا رہا ہے 2 دن کے لیے، وہ پورا ٹرک بھر کے جائے تو حیرت ہوگی، اور اگر سفر پہ جا رہا ہے سال بھر کے لیے اور ایک شوپر بھی لے کے نہ جائے اپنی ضروریات کی چیزیں اور سامان، تو بہت پریشانی ہوگی۔ بالکل اسی طرح آخرت کا سفر ایک طویل ترین سفر ہے، اس کی پوری تیاری کر کے جانی چاہیے تاکہ آخرت کی زندگی کامیاب ہو، کیونکہ آخرت کی کامیابی حقیقی کامیابی ہے۔ مولا علی کے جو آخری الفاظ تھے، آپ کی زبان پہ جو سب سے آخری الفاظ سے آپ نے فرمایا فزت برب ورب الکعبہ، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ، کیا کریں مولانا کمال مہدی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود قیامت کے ناموں میں سے بہت سارے نام ہیں جو قرآن میں ذکر کیے گئے، جس میں بڑے بڑے میسیجز ہیں۔ مثلا یوم الدین، جزا کا دن، یوم الحسرہ، ریگریٹ کا دن، کیونکہ قیامت میں بہت سارے لوگ ریگریٹ کر رہے ہوں گے، اس لیے یوم الحسرہ کہتے ہیں اس کو۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اللہ، تو یہاں پر فلاں کا لفظ لکھا، اللہ نے کوئی نام مینشن نہیں کیا، تو یہ علماء اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں گویا قرآن کا فل ان دا بلینکس ہے، جیسے فل ان دا بلینکس، اس میں ہر دشمن خدا اور دشمن رسول کا نام آپ لکھ دیے، آل رسول کا نام لکھ دیے کہ کاش میں نے ایسے شخص کو اتنا دوست بنایا ہوتا جس نے میرا عقیدہ، جس نے میرا عمل خراب کر دیا۔ آج تو بیٹھ کے بڑا مزہ آ رہا تھا، کل وہ ڈسون کر دے گا اس کو۔ تو یوم الحسرہ، کاش میں مٹی ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا۔ یوم التغابن، جس کے نام سے پورا سورہ ہے، ہار اور جیت کا دن، یہ خود قیامت کے ناموں میں سے، کچھ لوگ جیت جائیں گے، کچھ لوگ ہار جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر، راز کھل جانے کا دن، ارے اس کو تو میں کیا سمجھتا تھا، یہ کیسا نکلا، اس کو تو میں ایسا سمجھتا تھا، اس کو تو میں بڑا شرع کا پابند سمجھتا تھا، یہ ایسا نکلا۔ اولین اور آخرین کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ عزتوں کو محفوظ رکھے، اور اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ ستار العیوب کی وہ جو صفت ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، وہ اپنے وجود میں لے آئیے کہ لوگوں کے عیب چھپائیں تاکہ آپ کا عیب وہاں قیامت میں چھپایا جا سکے۔ تو یوم تبلی السرائر، راز کھل جانے کا دن، ریگریٹ کا دن، ہار جیت کا دن، جزا کا دن، اس قیامت کے ناموں میں سے۔ اور یہ دیکھیں بڑا جلدی گزر جاتا ہے معاملہ۔ حضرت نوح علیہ السلام جب 2500 سال کی زندگی تھی اور ملک الموت آیا تو کہا کہ مجھے اجازت دے کہ میں ابھی دھوپ میں ہوں تو سائے میں آ جاؤں، اور سائے میں آ گئے بس۔ اور پھر جب روح قبض ہونے لگی تو کہا میں اپنی 2500 سال کی زندگی کو سوچتا ہوں، قیامت کی ہمیشگی کی زندگی کے بارے میں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اتنا ہی دھوپ کیا سے کہنا سایہ ہے، کیا ہے۔ بہت شکریہ تمام علماء کرام کا، بہت شکریہ۔ مولانا کمال مہدی صاحب، آپ 3 دن کی ذرا امام علی مقام کی ولادت کا ایام آ رہا ہے تو اس اعتبار امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں پنجاب انشاءاللہ 3 دن کا وقفہ ہے، پھر انشاءاللہ ہوگی دوبارہ انشاءاللہ۔ ایک بریک کے بعد انشاءاللہ اذان فجر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا رکھنے کی دعا۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. بہت شکریہ، بہت نوازش جناب قاری محسن صاحب اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تو یوں اہلیان پاکستان نے 14واں روزہ اختیار کر لیا الحمدللہ. دنیا کے کئی ممالک میں آج نصف رمضان ہو جائے گا. آج وہاں پر 15واں روزہ اختیار کر لیا گیا یا کیا جائے گا انشاءاللہ. ہم بشرط صحت و سلامتی و زندگی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو آپ سے ملتے ہیں کچھ گھنٹوں بعد یعنی کہ دوپہر 2 بجے انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اجرنا من النار یا مجیر اللہم اجرنا من النار یا مجیر اللہم اجرنا من النار یا مجیر. انشاءاللہ دوپہر 2 بجے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں